اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہدہد کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کس قسم کا پرندہ ہے؟ اس میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے واقعہ کے دوران ہدہد نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ تو آئیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، ہدہد ایک بہت نایاب اور خوبصورت ترین پرندہ ہے۔ اس کے سر پر موجود تاج ہدہد کے حسن میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہدہد کی 7 انواع کو دریافت کیا گیا ہے۔ یہ پرندہ کیڑے مکوڑے، چھوٹے مینڈکوں اور چھوٹے جانداروں کو اپنی خوراک بآسانی بنا لیتا ہے، اور اس کام کے لیے اس کی لمبی، تیز اور مضبوط چونچ بخوبی ساتھ نبھاتی ہے۔ اس پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ نہایت وفادار، محبت کرنے والا اور وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ زیر زمین پانی کو بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس پرندے سے پانی ڈھونڈنے کا کام لیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جب زمین پر اعلان ہوا تو درندوں چرندوں کے ساتھ پرندے بھی اطاعت کے لیے بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان داں اور محرم راز پایا تو جان و دل سے آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی محبت اختیار کی اور چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ یہ اصل میں اپنی خلقت کا اظہار تھا، غرور یا شیخی کا اس میں دخل نہ تھا، اور ان باتوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ پیغمبر خدا کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور اس کو بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور پھر اپنے پاس ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا اور کہا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنے سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اظہار کر کے سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کچھ تحائف و ہدیہ ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوئے تو میرا یہ ہدیہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا یہ ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مہا ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد
جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تمہیں اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدائے عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔